بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے قرض کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثعانہ نامی یہودی تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینا تھا۔ حضور علیہ السلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بعض اوقات کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر لوگوں کی مصیبتوں کو دور کیا کرتے تھے اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کر گرم کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مال کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن ثعانہ ہے، یہودی ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن قرض اتنے سخت انداز سے کہا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیض کو پکڑ کر کھینچا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بڑے غور کر اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ تو حضرت نبی رحمت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عمر، مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے انداز، ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کے قرض لوٹانے میں 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو گھورا، سختی کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر، مجھے تجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے تم تلقین کرتے کہ اچھے انداز میں قرض ادا کر دیں اور اس کو نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا قرض ادا کرو، اور اے عمر، تم نے اس کو گھورا ہے، اس کے بدلے 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی دو۔ تو زید بن ثعانہ نے حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس انداز کو دیکھا تو حضرت عمر اس کو 20 وسق کھجوریں دے رہے ہیں، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر زماں کی شان و عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے۔ یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھیں، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی۔ اور پھر وہ یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آقا کا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ انداز حضور علیہ السلام کا زمانے کو ان کے قریب کرتا ہے۔ رب خود کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر تم تش مزاج دل کے ہوتے تو اتنے لوگ تمہارے گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ حضور علیہ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر لیا کہ وہ حضور علیہ السلام پر جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد فعال رہتے۔ جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا، اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک شاعر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دیں۔ وہ واپس جا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ کمی کا شعبہ باقی نہیں رہتا۔ تیسری بات، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے، جتنے بہادر تھے، کائنات کے اندر اتنا بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ سب سے آگے محمد عربی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف ایک ابی بن کلب وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا
کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو میں روز مکئی کے دانے ڈالتا ہوں، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں آؤں گا، اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پر جب وہ آیا، کہنے لگا میرا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ گھوڑا لے کر آگے ہوا۔ صحابہ آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت حارث بن سعد سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گردن کے قریب ہلکا سا کچوکا دیا۔ ہلکا سا زخم اس کی گردن پر لگا اور وہ بھاگتا چیختا ہوا کہتا ہے کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لشکر والوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے گا، جو تکلیف محمد کی اس ضرب سے مجھے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے پھر مجھے نیزہ مارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتے پھر بھی میں بچ نہ سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم کی کرب کو کون برداشت کرے۔ ایک معمولی خراش کو برداشت نہ کر سکا اور جہنم تک جا پہنچا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ علیہ السلام سفید خچر پر سوار ہیں اور ایک پہاڑی پر کافر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ انداز جب لشکر میں بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر پر سوار ہیں۔ علماء نے اس پر فرمایا ہے کہ جنگ میں خچر پر سوار ہونا دلیری کی علامت ہے، کیونکہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ بھاگنا آسان ہو۔ حضور علیہ السلام اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے کہ میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ کفار کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں اترتے تھے۔